السلام علیکم بچوں آج میں آپ کو ایک اور پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام کی سٹوری سناؤں گی۔ یہ قوم عاد جو ہے اس پر اپوائنٹ ہوئے تھے۔ قوم عاد جو ہے یہ یمن کے قریب ایک علاقہ ہے، یمن اور عراق کے قریب، وہاں کے یہ لوگ تھے، اور انہیں اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ طاقت دی ہوئی تھی۔ اتنی طاقت تو اب ہمارے پاس بھی نہیں ہے۔ بہت لمبے، اونچے اور بہت زیادہ یہ طاقتور لوگ تھے، اور صرف طاقت ہی، فزیکل طاقت ہی نہیں دی ہوئی تھی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں دماغ بھی بہت دیا ہوا تھا کہ یہ اپنے گھر بہت اچھے اچھے، بڑے بڑے اور خوبصورت بنایا کرتے تھے، اور ان کا علاقہ اتنا گرین تھا کہ ان کے فروٹ بھی بہت زیادہ ہوا کرتے تھے، اور فصلیں بھی بہت زیادہ ہوا کرتی تھیں۔ لیکن پتہ ہے جب کسی کے پاس بہت زیادہ چیزیں آ جاتی ہیں نا، تو پھر اس کو اللہ تعالیٰ یاد ہی نہیں رہتے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ ہیں اور وہی ہمیں دیتے ہیں سارا کچھ۔ اب یہ لوگ ایسے کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بات ہی نہیں مانتے، شیطان کی باتیں شروع کر دیتے ہیں۔ اب شیطان تو کہتا ہے کہ آپس میں لڑائیاں کرو، ایک دوسرے کی پٹائیاں کرو، چوری سے لے جاؤ یا ڈاکے لگاؤ یا رستوں میں بیٹھ جاؤ، ہر ایک کے اوپر مذاق اڑایا کرو اور کھانے ویسٹ کیا کرو، اگر کوئی نیڈی پیپل ہے تو اس کی ہیلپ نہیں کرنی۔ لیکن اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں کہ نیڈی پیپل کی تو ہیلپ آپ لوگ ضرور ہی کریں، اور جو کمزور ہیں ان کی بھی ہیلپ کریں، اور اسی طرح سے جو بھی جس کو جس چیز کی ضرورت ہے، اگر اس کے پاس نہیں ہے تو آپ شیئر کر لیں اس سے یا ہیلپ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں کہ کوئی بھی بندہ جو ہے میرے بندے تو بہت ہی اچھے ہیں، تو انہیں کوئی کیوں نقصان پہنچائے۔ اللہ تعالیٰ کو بہت غصہ آتا ہے جب کوئی دوسرے کو مارتا ہے نا، بلا وجہ، ایسے بغیر کسی وجہ کے جب کوئی کسی کو مارتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو تو بہت زیادہ غصہ آتا ہے۔ ایسے ہی وہاں پہ نا لوگ ایسے بہت ہی زیادہ گندے کام کیا کرتے تھے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے نا وہاں پر اپنا میسنجر بھیجا اس علاقے میں۔ میسنجر کیا ہے؟ یعنی کہ پیغمبر جو ہوتے ہیں نا، یہ اللہ تعالیٰ کی باتوں کی یاد کرواتے ہیں کہ یا اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہوا ہے کہ ہم اچھے اچھے کام کریں، تاکہ نہ دنیا کو کوئی نقصان ہو اور نہ تم لوگوں کو کوئی نقصان ہو۔ اب جی وہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام جو تھے وہ ہر ایک کو بہت اچھی اچھی نصیحتیں کرتے تھے، اور کہتے تھے اللہ تعالیٰ کی دیکھو بات مانو، اللہ تعالیٰ کی بات مانیں گے نا تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی بہت زیادہ آپ کو چیزیں دیں گے، نعمتیں دیں گے، اور آخرت میں بھی آپ کو جنت دیں گے۔ تو جنت تو بہت ہی پیاری جگہ ہے۔ اب وہ لوگ کہتے تھے کہ ہم کیوں ان کی ایسے ہی ہیلپ کریں بلا وجہ۔ اسی طرح سے ہر روز وہ انہیں بہت سمجھایا کرتے تھے، اگر تم لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی بات نہ مانی تو اللہ تعالیٰ تو بہت بڑے ہیں، اللہ تعالیٰ تو کسی بھی طریقے سے تم لوگوں کی پٹائیاں لگا سکتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اچھا، اگر اللہ تعالیٰ ہماری پٹائیاں لگا سکتے ہیں تو لگا لیں، لے آئیں، دیکھ لیتے ہیں ہم۔ حضرت ہود نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی پٹائیاں بہت زیادہ سخت ہوتی ہیں، تم لوگ اللہ تعالیٰ کی باتیں مانا کرو، اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرو، نماز پڑھا کرو، قرآن پاک پڑھا کرو، یعنی کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کی اس وقت کتاب تھی وہ پڑھا کرو۔ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کافی عرصہ پہلے کی بات ہے، لیکن وہ لوگ تو مانتے ہی نہیں تھے، وہ آگے سے مذاق اڑاتے تھے، ہنسی اڑاتے تھے۔ تو حضرت ہود علیہ السلام تو پریشان ہی ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے انہوں نے کہا، حضرت ہود علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ یا اللہ تعالیٰ یہ تو میری بات ہی نہیں سنتے، اب میں کیا کروں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا تم اپنی باتیں سمجھاتے جاؤ، اگر نہیں یہ سمجھے نا تو پھر 3-4 دن میں نا پھر میں ان کے اوپر کچھ نہ کچھ ایسی انہیں پنش دوں گا نا کہ انہیں ساری سمجھ آ جائے گی۔ تو حضرت ہود کہتے ہیں تو پھر میرے ساتھ جو میری باتیں مانتے ہیں ان کا کیا ہوگا؟
تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں آپ کو بتا دوں گا، میسنجر میرا آئے گا، میرا ایک فرشتہ آئے گا یعنی کہ اینجل، تو وہ آپ کو بتا دے گا۔ تو آپ اپنے جو بھی ساتھی ہیں نا، جو اچھے کام کرتے ہیں، جو آپ کی باتیں مانتے ہیں، انہیں لے کے کسی اور سٹی میں چلے جانا، کسی اور علاقے میں، جہاں پہ نا بہت اچھے اچھے فروٹ ہوتے ہوں گے اور ہم انہیں کچھ بھی نہیں کہیں گے، تو پھر دیکھنا ہم ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ اب یہ تو حضرت ہود کا مذاق اڑاتے تھے، یہ نہیں مانتے تھے۔ انہوں نے کہا دیکھو، اگر تمہارے سے مسٹیک سے کوئی غلطی ہو گئی ہے نا، تو تم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لو، تو اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والا ہے۔ جب بھی کسی سے مسٹیک ہو جاتی ہے نا، تو اگر معافی مانگ لے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کوئی پنش نہیں کرتے۔ اور اگر ہم کہیں کہ ہم نے تو کوئی مسٹیک ہی نہیں کی اور ہم معافی نہ مانگے، پھر اللہ تعالیٰ کو غصہ آتا ہے۔ اب نا انہوں نے کہا، حضرت ہود نے کہا کہ دیکھو، آپ لوگ اپنے گندے کاموں کی نا اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں، اور آئندہ سے آپ اچھے کام کرنا شروع کر دیں، جو میں اچھی اچھی باتیں بتاتا ہوں ویسے ہی کیا کریں۔ اب انہوں نے کہا یہ کیا بات ہوئی، ہم اب معافی مانگیں اللہ تعالیٰ سے؟ انہوں نے کہا ہم تو نہیں مانگتے۔ پھر حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتا دیا کہ پھر دیکھو، اگر نہیں کرو گے نا، پھر اللہ تعالیٰ پنش دیں گے۔ انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، دے دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود کو کہا کہ آپ کے ساتھی ہیں نا، جو اللہ تعالیٰ کی باتیں ماننے والے، ان ساروں کو اکٹھا کر کے نا تو آپ اس سٹی سے باہر چلے جائیں۔ اب وہاں پہ نا چونکہ وہ باتیں نہیں مانتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب ان کو نا میں بہت زیادہ دھوپ دوں گا، گرمی کروں گا۔ تو بارشیں نہیں ہوئی، بہت عرصہ تک بارشیں نہیں ہوئی وہاں نا۔ تو اس کے بعد نا ایک دن ایسے ہوا، جب حضرت ہود علیہ السلام وہاں سے چلے گئے، تو ایک دن نا آسمان سے بادل آئے بلیک کلر کے۔ تو وہ جو تھے وہاں کے لوگ، وہ بہت زیادہ ہیپی ہوئے۔ انہوں نے کہا لو جی، پہلے تو ہمارے بہت زیادہ فروٹ اگتے تھے، پھر بارشیں نہ ہونے کی وجہ سے ساری چیزیں سوکھ گئی تھی، اب پھر بارشیں آئیں گی، ہم تو اس میں بارشوں میں نہائیں گے، دھوئیں گے، مزے کریں گے۔ وہ سارے اپنے گھروں سے باہر آ گئے کہ بڑا مزہ آئے گا، انجوائے کریں گے۔ جب نا بارش آئی اور اس کے ساتھ آندھی بھی آئی، اور آندھی اتنی تیز تھی، وہ تو بندوں کو بھی اڑا اڑا کے لے کے جا رہی تھی، اور مٹی تو اتنی اڑ رہی تھی، اور ریت، بادل برسے ابھی نہیں تھے، اوپر چڑھے ہوئے تھے، آئے ہوئے تھے آسمان پہ، لیکن اتنی زیادہ آندھی کہ کسی سے کھڑا ہی نہیں ہوا جا رہا تھا، اور ساری چیزیں اڑ اڑ کے آ رہی تھیں اوپر نا، جیسے کوئی سائن بورڈز، کوئی درخت، پتے، ہر چیز، جو برتن، ہر چیز اڑ رہی تھی اس میں، ہوا میں۔ اب یہ پریشان ہو گئے، انہوں نے کہا ابھی آندھی ختم ہوئے گی تو بارش آئے گی، لیکن وہ تو آندھی ہی آتی گئی، اور آندھی اتنی تیز تھی، پہلے سردی تھی، اوپر سے اتنی تیز آندھی۔ اب یہ تو بہت ڈر ہو گئے۔ انہوں نے کہا دوڑو اپنے اپنے گھروں میں جا کے تو دروازے بند کر لو، تاکہ آندھی تو نہ آئے۔ تو یہ ان کے گھر تو بہت زیادہ مضبوط تھے، یہ اپنے گھروں کے اندر گئے، انہوں نے دروازے بند کر لیے۔ تو لیکن آندھی ایسی، ہوا کو اللہ تعالیٰ نے اتنا زیادہ زور دیا ہوا تھا کہ وہ تو دروازے بھی اکھاڑ کے اندر تک پہنچ گئی، ساتھ مٹی بھی۔ اب انہوں نے، یہ جو آندھی ہے نا، یہ بہت دن چلتی رہی، 7 راتیں چلتی رہی، 8 دن، پورے 1 ہفتہ تک نا آندھی بہت تیز سے، سلو ہوئی ہی نہیں، کسی وقت رکی ہی نہیں۔ اب لوگ بہت زیادہ پریشان، بلکہ کیا ہونا تھا، اب تو ان کے دماغ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ انہوں نے نہ کھانا کھایا ہوا تھا، کھانے سارے مٹی، اوپر مٹی، اور نہ ہی وہ کھڑے ہو سکتے تھے وہاں پہ، وہ ہر جگہ مٹی۔ اب وہ وہیں گرتے جا رہے تھے، جہاں تھے ادھر ہی ادھر گرتے جا رہے تھے، کسی کو کوئی ہوش نہیں تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نا، جب یہ سارا کچھ ہو گیا، ان کے اوپر نا
ان کے گھروں میں بھی ساری ریت بھر گئی، سارے کھانوں کے اوپر بھی بھر گئی، ان کے رہنے والی جگہوں کے اوپر بھی ریت بھر گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آندھی سے کہا بس ٹھیک ہے، اب نہ تو رک جا۔ تو بچوں ابھی تک وہ جو جگہ ہے نا، کہتے ہیں وہ صرف ریت کا علاقہ ہے، حالانکہ پہلے وہاں پہ بہت زیادہ چیزیں ہوا کرتی تھی۔ جب اللہ تعالیٰ کو غصہ آ جاتا ہے نا، پھر اللہ تعالیٰ جو ہے نا سزا دیتے ہیں، پنش کرتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو غصہ کرنے والے کام نہ کیا کریں، اور ہم ہمیشہ اچھے اچھے کام کیا کریں۔ بعض اوقات ہو بھی جاتی ہیں ہمارے سے غلطیاں، مسٹیک ہو جاتی ہیں۔ اگر ہمارے سے کوئی مسٹیک وغیرہ ہو جاتی ہے نا، تو پھر ہمیں سوری کر لینا چاہیے۔ ہمیں ہمیشہ اپنے پیرنٹس کی بھی بات سننی ہے، ٹیچرز کی بھی، اور بڑوں کی بھی، اچھے لوگوں کی بات سننی ہے، برے لوگوں کی بات نہیں سننی۔ اور جو ہے اگر ہمارے سے مسٹیک کوئی ہو جاتی ہے تو ہمیں ہمیشہ یہ چاہیے کہ ہم سوری کر لیا کریں اللہ تعالیٰ سے، خاص طور پہ کہ یا اللہ میرے سے مسٹیک ہو گئی ہے، اب میں آئندہ ایسا نہیں کروں گا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے پھر بہت زیادہ فروٹس بھی دیتے ہیں، کھانے بھی اچھے دیتے ہیں، پھر آپ کو منی بھی ملے گا، اور آپ کو اچھے اچھے کپڑے بھی ملیں گے۔ اچھا بچوں، یہ حضرت ہود علیہ السلام کی کہانی تھی۔ انشاءاللہ میں نیکسٹ ٹائم آپ کو کسی اور میسنجر کی سٹوری سناؤں گی۔ اللہ حافظ۔